السلام علیکم، میرا نام ماجد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ناولز بائی ماجد۔ میں آج آپ کے لیے ناگراجا کی آخری قسط لے کے آیا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے مجھے یہ کمنٹ کر کے یہ بتانا ہے کہ اگلا ناول کون سا ہونا چاہیے، اور اس ناول کے بارے میں بھی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا، اور جلدی سے لائک کر دیں اس کو، پھر ناول شروع کرتے ہیں۔ تیری دہلیز پر ہم چھوڑ جائیں گے اے دنیا، ہم تجھ سے منہ موڑ جائیں گے۔ ابدان حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ دونوں بہنیں جادو کے زیر اثر ایک دوسرے کو خونخوار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ اماویہ نے ساریہ کو اٹھا کر بہت دور پھینکا تھا۔ ساریہ کی کمر چٹک گئی تھی۔ اماویہ اور ساریہ کی نگاہ سرخ تھی۔ دونوں ہوش میں آؤ، بادشاہ اویس زور سے چلائے، مگر وہ ہوش میں ہوتی تو باپ کی بات کو سنتی اور سمجھتی، مگر وہ دونوں ہوش میں نہیں تھی۔ ابدان بہت بے بس تھا، مگر حمینہ بھول چکی تھی۔ ابدان کو قدرت نے طاقت سے نوازا تھا، کسی انسان نے نہیں۔ وہ قدرت کے خلاف نہیں جا سکتی تھی۔ حمینہ کے پاس جادو وقتی تھا، مگر ابدان کی طاقتیں قدرت کی طرف سے تحفہ تھی۔ ابدان نے بمشکل اپنے مفلوج ہاتھ کو اوپر کیا۔ اس کے ہاتھ سے ایک اندیکھی شعاعیں بلند ہوئیں۔ ابدان نے 30 سیکنڈ کے لیے آنکھوں کو بند کر کے کھولا، اور اگلے ہی پل بہت حیران کن منظر حمینہ نے دیکھا۔ ساریہ اور اماویہ ایک دوسرے کو چھوڑ کر حمینہ پر حملہ آور ہوئی۔ اماویہ میں اس وقت دیکھنے والی طاقت تھی جو ہر چیز کو تہس نہس کر دینا چاہتی تھی۔ اماویہ نے حمینہ کو اٹھایا اور دور آ کے قریب دے مارا۔ حمینہ فٹ بال کی طرح اچھلتی ہوئی پٹکتی گئی۔ بادشاہ حصار میں کھڑا دوبارہ اپنی بیٹیوں کو دیکھ رہا تھا، مگر حمینہ فوراً ہی سنبھل گئی۔ حمینہ نے بند ہونٹوں پر نہ جانے کون سا منتر پڑھا۔ چاروں جانب سے عجیب و غریب مخلوق نمودار ہوئی، جن کی 5 آنکھیں جو ماتھے پر ایک ترتیب سے چسپاں تھی۔ ہاتھ 3 تھے، پاؤں بھی 3، انسان کی طرح ہی چل رہے تھے۔ ابدان پر حمینہ کا جادو اب دم توڑ چکا تھا۔ ابدان کمزوری محسوس کرتے ہوئے کھڑا ہوا، نگاہیں ان تینوں پر تھی۔ اگلے ہی لمحے ساریہ نے آگ کی دہکتی لکڑی اٹھا کر حمینہ کے منہ پر دے ماری۔ حمینہ جلن سے بلبلا اٹھی۔ ناک سے ہونٹوں تک ایک لکیر جلی ہوئی اس کے چہرے پر بن گئی تھی۔ یہ سب اچانک سے ہوا تھا۔ حمینہ انہیں بہت آسان لے رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ مخلوق اماویہ اور ساریہ پر حملہ آور ہونے لگی۔ اس سے پہلے ہی جس تیزی سے وہ مخلوق نمودار ہوئی تھی، اس سے بھی تیزی سے چاروں جانب اژدہے نمودار ہوئے۔ حمینہ حیران سی ابدان کو کھڑا دیکھ رہی تھی، جو اس کا جادو توڑ چکا تھا، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ ابدان فاصلے پر کھڑا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اژدہا اس مخلوق کو نگلتی چلی گئی۔ حمینہ ابدان کے طاقتور سانپوں کو منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ اماویہ تیر کی تیزی سے حمینہ کے بال پکڑے گھسیٹ رہی تھی۔ دوسری جانب ساریہ نے حمینہ کے پیٹ پر گھونسا مارا، اور اب دوبارہ حمینہ نے منتر اپنے لبوں سے پڑھا۔ اماویہ حمینہ کو چھوڑ کر کھڑی ہوئی۔ ابدان ان کی اگلی حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ اماویہ تیزی سے چلتی ہوئی اس آگ کے قریب کودنے کو بھاگی، جس کے شعلے بہت بلند تھے۔ ابدان نے ایک ہی جست میں اماویہ کو اچھل کر روکتے ہوئے اپنی باہوں میں لے لیا۔ دونوں زمین پر گرتے ہوئے اماویہ ابدان کی پناہوں میں تھی، اس کی دھڑکن کے پاس۔ اجنبی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اماویہ نے نکلنا چاہا۔ اماویہ ہوش میں آؤ، ابدان زور سے چیخا۔ بادشاہ حصار میں کھڑا بے بس چیخ رہا تھا۔ اماویہ نے اپنے دانتوں کو ابدان کی گردن میں گاڑ دیا۔ ابدان کو تکلیف ہونے کی بجائے ہنسی آ گئی۔ ہاؤ رومانٹک! ابدان نے سختی سے اماویہ کو سمیٹا ہوا تھا، مگر اب چاروں طرف سے بلیاں ان پر حملہ آور ہونے لگیں، مگر وہاں موجود اژدہے ان کا کام تمام کر رہے تھے۔ حمینہ خوف زدہ ہو چکی تھی۔ ابدان نے اماویہ کو خود سے الگ کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے انسان بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ ابدان نے اماویہ کو خود سے الگ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے انسان سے بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ حمینہ دہشت زدہ اسے دیکھ رہی تھی۔ حمینہ کو اس بابا کی بات یاد آئی، تمہیں ایک ناگ سے شکست ہوگی۔ حمینہ نے سختی سے اپنے تعویذ کو پکڑنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی ناگ حمینہ کے پاس پہنچا ہوا تھا، اس کے وجود پر پل پڑا تھا۔ حمینہ کی آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی تھی۔ موت چند قدم کے فاصلوں پر تھی۔ آخری وقت تھا، گناہوں کا بدلہ جل چکا دینے والی تھی۔ بل کھاتا ہوا ناگ
اس کے ہاتھ کی تعویذ کو نوچ چکا تھا۔ وہ تعویذ اتارتے ہوئے بادشاہ کا سار ٹوٹ گیا۔ اماویہ بھی ایک جھٹکے سے ہوش میں آئی۔ مجھے چھوڑ دو، حمینہ چلائی، مگر عبدان نے اسے مزید سختی سے جکڑ لیا۔ حمینہ کو لگا اس کی پسلی ٹوٹ جائے گی۔ اماویہ، ساریہ اور بادشاہ سامنے کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ حمینہ، اقتدار کی خاطر آپ نے کتنی گھناؤنی چال چلی، بے گناہ لوگوں کو مارا۔ سناریکا نے آپ کا کیا بگاڑا تھا جو اس معصوم کو مار ڈالا؟ اس کی 2 چھوٹی بچیوں پر بھی رحم نہیں کیا۔ بادشاہ بولتے ہوئے اماویہ اور ساریہ کے قریب آئے۔ دیکھیں انہیں، ان معصوموں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا جو ان سے ان کی ماں چھین لیا؟ ان دونوں بہنوں کو آپ نے جدا کر دیا۔ اماویہ ساریہ کے گلے سے لگے رو رہی تھی۔ انہیں آج ایسا لگا جیسے وہ پہلی بار مل رہی ہوں۔ حمینہ نے ان پر بہت ظلم کیا تھا۔ ایک عرصے تک وہ دونوں خود کو سوتیلا سمجھتی آئی تھی۔ یہ حقیقت تو آج اشکار ہوئی کہ وہ دونوں سگی بہنیں ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ حمینہ، ہم آپ کو اس گناہ کے لیے کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ آپ نے ہمارے ہی ہاتھوں ہماری پھول سی بیٹی کو پرستان سے نکلوایا، اتنے غلیظ الزام لگوا کر۔ آپ ناقابل معافی ہیں۔ حمینہ بیگم، آپ کی سزا صرف سزائے موت ہے۔ بادشاہ بہت نفرت سے کہہ رہا تھا۔ امی جان، میں تو آپ کو اپنی سگی ماں سمجھتی تھی، مجھ پر بھی آپ کو ذرا رحم نہیں آیا؟ کیا اتنا عرصہ ساتھ رہنے کے باوجود بھی آپ کا دل میرے لیے نہیں پگھلا؟ آپ کی ممتا نہیں جاگی؟ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے امی جان؟ میری ماں کو قتل کرتے وقت آپ کو ذرا بھی رحم نہیں آیا؟ جواب دے۔ ساریہ چلا چلا کر روتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ ہاں، مجھے رحم نہیں آیا۔ کیوں رحم کرتی؟ اسے زندہ رکھتی تاکہ سب کچھ وہ اور اس کی منحوس بیٹیاں ہتھیار لیں۔ اتنی بے وقوف میں نہیں تھی۔ اچھا ہوتا اسی وقت تم دونوں کو بھی مار دیتی۔ حمینہ نفرت سے پھنکار رہی تھی۔ اس کی نفرت کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس نفرت میں وہ اچھے برے کی تمیز بھول چکی تھی۔ اسی لیے ساریہ کو میں نے اپنے ساتھ رکھا تاکہ اس کے دل میں اماویہ کی نفرت پرورش کرتی رہوں اور دونوں بہنوں کو مجبور کر دوں ایک دوسرے کو مارنے پر۔ مگر ساریہ کبھی اماویہ سے ایسی نفرت نہیں کر سکی، تو مجبوراً مجھے یہ سب کرنا پڑا، اور مجھے اپنے کیے پر شرمندگی نہیں ہے، وہ نخوت سے بولی۔ اماویہ اسے حیرت سے دیکھے گئی۔ اماویہ، انسان ایک جانور کے ساتھ بھی رہے تو اس سے بھی انسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تم کیسی عورت ہو؟ تمہیں کوئی چاہ پیدا نہیں ہوئی۔ محل کی لالچ تمہارے اندر ہر اچائی کو نچوڑ چکی ہے۔ تم اب ایک کھوکھلا پتلا ہو، ورنہ عورت کا مطلب تو ایثار اور قربانی ہے۔ مفاد پرستی تو عورت کے خمیر میں گوندی ہی نہیں گئی۔ جب قربانی کی بات کی جاتی ہے تو عورت کی تصویر بنتی ہے، جب محبت کا ذکر آتا ہے تو عورت کی مثال دی جاتی ہے۔ تم ایک پتلا بن چکی ہو، بغیر روح کے۔ اماویہ کی باتوں پر حمینہ کھلکھلا کر ہنستی چلی گئی۔ قربان کیا تو تھا تمہاری ماں کو، اگر اور مہلت مل جائے تو تم سب کو بھی قربان کر دوں گی۔ حمینہ ان لمحوں میں بہت کمینگی سے پیش آ رہی تھی۔ اماویہ نے بہت افسوس سے اس عورت کو دیکھا جو ایک لمبے عرصے سے ان کے ساتھ تھی، مگر اس کا اصل روپ ان کے سامنے اب آیا تھا۔ عبدان حمینہ پر سے ہٹ گیا۔ تمہیں مہلت چاہیے؟ دی مہلت، جاؤ، بھاگ جاؤ، اگر زندگی عزیز ہے تو۔ عبدان نفرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حمینہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ بھاگو، عبدان چیخا تھا۔ اگلے ہی پل حمینہ نے آگے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اچانک سے ہاتھی نکل آئے، وہ بھی حمینہ کی جانب بھاگے۔ ہاتھیوں کو اپنے پیچھے آتے دیکھ کر حمینہ کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ اماویہ، عبدان، ساریہ اور بادشاہ اسے بھاگتا دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھیوں کی تعداد دوگنی ہوتی گئی۔ حمینہ ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گری اور پھر سنبھل نہیں سکی، اور وہ ہاتھی حمینہ کو کچلتے ہوئے بھاگتے چلے گئے۔ ہاتھی حمینہ کو رونتے ہوئے گزر رہے تھے۔ حمینہ کے پیٹ پر ہاتھی دونوں پاؤں سے چڑھا، وہیں حمینہ کا پیٹ کچلا گیا۔ دوسرا ہاتھی اس کی گردن پر اپنا بھاری بھرکم پاؤں اپنے پورے وجود کے ساتھ رکھتے ہی گردن توڑ چکا تھا۔ ساریہ خوف سے اماویہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد حمینہ کا وجود جنگلی جانور نوچنے گھسوٹنے والے تھے، اور آدھا وجود کھا کر اسے یوں ہی چھوڑ کر دوسرے کیڑے مکوڑوں کے لیے خوراک بنا جاتے۔ کالا علم اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ جو لوگ اپنے رب پر یقین نہیں رکھتے، ان کا انجام حمینہ جیسا ہی ہوتا ہے۔ شکست وطا مقدر سے ہے، لیکن مقابلہ تو دل ناتوان نے خوب کیا۔ نئی روشن صبح طلوع ہو چکی تھی۔ سورج کی کرنیں اجالا پھیلاتی ہوئی اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہی تھی۔ تو بتاؤ،
پھر کون باقی رہا؟ کس کی چال کامیاب رہی؟ کون جیتا؟ کس کا حکم چلا؟ بے شک میرے رب کا۔ اس نے فرمایا کن اور وہ ہو گیا۔ اس کے لیے ذرا مشکل نہیں، وہی ہوا جو اس نے چاہا۔ اللہ کے حکم عدولی کرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے، جو اپنے رب کو بھول کر غیر سے مدد مانگتے ہیں، پھر وہ رسوا کر دیے جاتے ہیں۔ جادو بہت بڑی نحوست ہے۔ جادو کا مطلب اللہ کو چیلنج کرنا۔ اللہ کو چیلنج کرنے والا کا مقدر سیاہی سے بھر دیا جاتا ہے۔ اس جادو سے اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے۔ حسد کی آگ میں جل کر جادو کر کے لوگوں کی زندگیوں کو جہنم بنا دینا دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ بنا دینے والے دنیا کی آخرت میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ حسد ایک گناہ ہے، جادو دوسرا گناہ۔ اللہ کو بھول کر جادو جیسے گناہ میں ملوث ہونا تیسرا گناہ۔ لوگوں کی زندگیوں کو مشکل بنانا چوتھا گناہ۔ گناہ پر گناہ، ایسوں کا انجام تو بہت برا ہوتا ہے، مگر ان کی زندگی میں بھی سکون باقی نہیں رہتا۔ یا اللہ ہمیں جادو اور اس کے اثرات سے محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ اور ان لوگوں سے بھی جو یہ کام کرتے ہیں۔ سبز محل میں آج روز سے زیادہ ہلچل تھی۔ شہزادی اماویہ واپس آ چکی تھی۔ محل میں رونق اتر آئی تھی، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ شہزادی اماویہ جاگ چکی تھی۔ بہت مسکراتے ہوئے اماویہ اپنا چہرہ کنیزوں سے دھلوا رہی تھی۔ بنا غصہ کیے، بنا چیخے، اماویہ اپنا غرور اور تنتنا چھوڑ چکی تھی۔ زندگی اسے بہت اچھا سبق سکھا چکی تھی۔ شہزادی آپ پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت ہو چکی ہیں، ایک کنیز بہت محبت سے اماویہ سے کہہ رہی تھی۔ اماویہ دل سے مسکرائی، سادگی سے۔ اس کی مسکراہٹ میں غرور نہیں تھا۔ سر پر سفید تاج پہنے اماویہ نے اپنے سفید پروں کو دیکھا جو آج مکمل تھے۔ آج اماویہ کی خوشی انوکھی تھی۔ ابدان نے اپنا کہا سچ کر دکھایا، اس کے ماتھے کے داغ کو مٹا ڈالا۔ آج اماویہ فخر سے محل میں موجود تھی، پستہ رنگ کے لباس میں بہت خوبصورت پری۔ اماویہ جس کے حسن کے چرچے سلطنت میں مشہور تھے، جو ایک ناگ پر دل ہار چکی تھی، ایک پری ناگ کی محبت میں مبتلا تھی۔ اماویہ کو اپنے محسن سے عشق ہو گیا تھا۔ خود کو آئینے میں سنوارتی اماویہ کی سوچیں ابدان کے گرد تھی۔ اماویہ آہستہ سے اٹھی اور ناشتے کی ٹیبل پر جا رہی تھی۔ بہت دنوں بعد اماویہ کے لبوں پر مسکان کھل رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر اماویہ نے بابا جان اور ساریہ کو دیکھا۔ السلام علیکم بابا حضور۔ اماویہ نے بہت احترام سے سلام کیا۔ بابا بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اماویہ کے ماتھے کو چوما۔ اماویہ نے بیٹھی ہوئی ساریہ کے گال کو چوما۔ اماویہ مسکراتی ہوئی بابا جان کے دائیں جانب بیٹھ رہی تھی۔ ساریہ ہمیشہ کی طرح اس سے پہلے سے موجود تھی۔ اگلے ہی پل کمرے میں ابدان داخل ہوا۔ اماویہ غیر ارادی طور پر اسے اندر آتا دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ محبوب مجسم سامنے ہو، پھر آنکھوں کو دیوانگی سے کون روک سکتا ہے؟ اماویہ کی آنکھوں میں جوت سی جل گئی۔ دل دھڑکن ابدان کے قدموں سے لپٹ گئی۔ ابدان اسے دیکھتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے مشترکہ سب پر سلامتی بھیجی۔ بابا جان نے محبت سے اسے کرسی پیش کی۔ آ جائیں۔ ابدان خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے اماویہ تھی۔ اماویہ اسے بیٹھا دیکھ کر خود بھی بیٹھ گئی۔ کنیزیں ناشتہ لا رہی تھی۔ اماویہ نے بمشکل اپنی نظروں کو قابو کیا، جو آج ابدان سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ اماویہ نے خود ہی ابدان کے سامنے ناشتہ رکھا۔ وہ ابدان کی خدمت کر رہی تھی۔ میں تمام دن کا تھکا ہوا، تو تمام شب کا جگا ہوا۔ ذرا ٹھہر جا اسی موڑ پر، تیرے ساتھ شام میں گزار لوں۔ ابدان کی گہری نگاہ اماویہ کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ آپ نے ہمیں اس مشکل سے نکالا، بے شک مشکلات سے نکالنے والی ذات وہ ہے۔ بابا جان نے اوپر کی جانب شہادت کی انگلی کی۔ مگر آپ کو اللہ رب العزت نے ہماری مدد کا ذریعہ بنایا، ورنہ ہم تو کیا پرستان بھی نہ جانے کن کن مسائل کا شکار ہو جاتا۔ ہم آپ کے احسان مند ہیں۔ بابا جان بہت عاجزی سے ابدان سے بات کر رہے تھے۔ اس طرح کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کیجیے، مجھے خوشی ہوئی ہے میں نے آپ کی مدد کی، اور شہزادی اماویہ جس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا، انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور اپنی حقیقت سے آگاہ کیا تھا، ورنہ میں کیسے مدد کر پاتا۔ ابدان نے سامنے بیٹھی اماویہ کو اشارہ کیا۔ اماویہ شرماہٹ بھری مسکراہٹ لیے چائے کے کپ پر جھک گئی۔ ساریہ بھی بہن کو دیکھ کر نہال تھی۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہماری بیٹی کو ہم تک لائے۔ بابا جان کی بات پر ابدان کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ اماویہ بھی ابدان کو دیکھنے لگی۔ ابدان،
معاویہ نے پکارا، اپنی زندگی کو اس طرح خطرات میں ڈال کر آپ نے جو احسان ہم پر کیا، وہ احسان ہم اپنی جان دے کر بھی نہیں چکا سکیں گے۔ آپ نے ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں لوٹایا، وہ عزت ہمیں واپس کی جو حمینہ نے ہم سے چھین لی تھی۔ اس احسان کا بدلہ چکانا آسان نہیں۔ ہم آپ کے تہ دل سے مشکور ہیں۔ بنا لالچ کے آپ نے ہماری مدد کی، کوئی تقاضا نہیں کیا، ورنہ اقتدار کے لیے حمینہ نے ہمیں قید کر ڈالا، مگر آپ کے اندر تو میں نے کوئی لالچ نہیں دیکھی۔ معاویہ محبت کا جہاں لیے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، بابا جان۔ معاویہ بابا جان کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس دنیا میں جہاں بہت ظالم لوگ تھے تو وہاں ابدان اور اماں جیسے نیک لوگ بھی موجود تھے، جو دوسروں کی مدد بنا لالچ کے کر جاتے تھے اور بدلے میں کچھ نہیں مانگتے، بس دیے جاتے ہیں۔ آج میں ان کی اور اماں کی مقروض ہوں۔ اتنی محبت مجھے اماں نے دی، میں نہیں بلا سکوں گی، اور جو عزت آپ نے دی وہ تو بہت انمول ہے۔ معاویہ کی آواز آخر میں بھرا چکی تھی، وہ خاموش ہو کر خود کو سنبھالنے لگی۔ یقین کریں ابدان، میں آپ کا احسان کسی صورت نہیں چکا سکتی۔ آپ بہت عظیم ہیں، خود کو اتنے خطرات میں ڈالا، اور اس سلطنت کو آپ نے محفوظ رکھنے میں بہت مدد کی۔ بہتی آنکھوں سے وہ ابدان سے کہہ رہی تھی، بار بار آپ احسان لفظ کہہ کر مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ ابدان اس کی آنسوؤں بھری آنکھوں کو دیکھ نہیں پایا اور سر جھکا گیا۔ آپ بہت معتبر ہستی ہیں، آپ کو یہ مقام واپس ملنا ہی تھا، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں۔ آپ اس سے بڑھ کر مقام کی حقدار ہیں شہزادی۔ ابدان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ابدان کو لگا وہ آنسوؤں بھری آنکھوں کی گہرائیوں میں ڈوب جائے گا۔ وہ ڈوبنے کے لیے تیار تھا، معاویہ کی خاطر وہ 10 بار ڈوبنے کو تیار تھا۔ ابدان کی محبت بے لوث اور مخلص تھی، دونوں ایک مکمل جوڑی بننے والے تھے۔ معاویہ ابدان کو لیے محل کے باغ میں آ گئی۔ اچھی لگ رہی ہیں، ابدان نے دھیمے لہجے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہلکی سی سرگوشی کی، جسے بمشکل معاویہ نے سنا۔ معاویہ نے حیرت سے اپنے سینے پر انگلی کی۔ کیا کہا؟ اسے لگا شاید سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ اس وقت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، دھوپ کی تمازت ہلکی اور بھلی لگ رہی تھی، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ میں نے کہا۔ وہ رک چکا تھا۔ آپ اچھی لگ رہی ہیں۔ وہ دوبارہ چل پڑا۔ معاویہ کے گالوں پر شرم کی سرخی چھانے لگی تھی، اس پری کے لباس میں۔ اس نے بات مکمل کی۔ معاویہ کا دل اتنی سی بات پر بری طرح دھڑک کر رہ گیا۔ اس لباس میں بھی اچھی لگتی تھی، مگر ان میں لاجواب لگ رہی ہیں۔ وہ مزید گویا ہوا۔ معاویہ اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ شکریہ۔ وہ اٹک کر رہ گئی تھی، دل اتھل پتھل مچل رہا تھا۔ محبت کا رنگ معاویہ کے چہرے پر رقصاں تھا، گال شرم سے سرخ، آنکھوں میں حیا، ہونٹوں پہ کپکپاہٹ۔ شہزادی، ابدان رک کر اس سے بولا، جو دائیں جانب اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ جی، معاویہ نے تھوک نگلا۔ باہر چلیں؟ وہ اجازت مانگ رہا تھا یا مشورہ دے رہا تھا؟ معاویہ سوچ کر رہ گئی۔ معاویہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ کنیزوں نے بھی آنا چاہا، مگر معاویہ نے انہیں وہیں روک دیا۔ آپ یہیں رک کر ہمارا انتظار کیجیے۔ معاویہ انہیں کہہ کر ابدان کی ہمراہی میں محل کے بڑے سے گیٹ کو پار کر رہی تھی۔ معاویہ کا دل اس وقت ابدان کا نام کی گردان کیے جا رہا تھا۔ میں پریشان ہو گئی تھی، وہ بہت اچانک سے بولی۔ ابدان چونک کر سے دیکھنے لگا۔ اس وقت جب آپ درد سے تڑپ رہے تھے، ان لمحوں کے ذکر پر بھی معاویہ کی آواز بھرا گئی۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا آ پھنسا۔ ابدان رک کر اس کا چہرہ بہت غور سے دیکھنے لگا، جس پر ابدان کی چاہت صاف نظر آ رہی تھی۔ چاروں جانب سبزہ تھا، کیا ہی خوبصورت منظر تھا، آنکھوں کو بھاتا ہوا۔ کیا آپ بہت تکلیف میں تھے؟ وہ بہت معصومیت سے پوچھنے لگی۔ تکلیف بہت ہوئی، مگر جب آپ کو سوچا ہر درد غائب ہوا اور چاروں طرف پھول سے مہکنے لگے، اور پھر درد کا احساس باقی نہ رہا، بس آپ کا احساس تھا۔ بہت بھاری لہجے میں وہ اس کے سامنے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ سچ؟ وہ بے یقین ہوئی۔ بالکل سچ، ابدان مسکرایا۔ آپ کو سوچ کر ہر درد مٹ جایا کرتا ہے۔ میں تو ہر وقت بس آپ کو ہی محسوس کرتا ہوں۔ آپ کی یہ خوشبو مجھے چاروں طرف سے آتی محسوس ہوتی ہے۔ اب تو ایسا لگتا ہے میرے وجود سے یہ خوشبو آ لپٹی ہے، میں آپ کی خوشبو میں رنگ چکا ہوں۔ ابدان اس کے سامنے کھڑا دل کھول رہا تھا۔ ابدان نے اس کا ہاتھ تھاما اور چل پڑا۔ شہزادی جانتی ہے میرا کیا دل چاہتا ہے؟ وہ اس کے ہاتھ کو تھامے چلتا ہوا بولا۔ کیا؟
معافیہ نے اپنا ہاتھ نہیں چھڑوایا۔ ان پہاڑوں پر آپ کے ساتھ چلوں، اس آسمان پر آپ کے ساتھ اڑوں۔ ابدان کی عجیب و غریب فرمائش پر معاویہ نے اسے دیکھا۔ یہی خواہش تو معاویہ کی بھی تھی، تو پھر دیر کس بات کی؟ اگلا لمحہ حیران کن تھا۔ معاویہ نے ایک جھٹکا لیا اور دونوں ایک دم اڑے۔ ابدان خوشگوار حیرت میں گرا اس کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ معاویہ کے خوبصورت بال ہوا میں اڑتے ہوئے آنچل کو ہوا کی دوش پر اڑا رہے تھے۔ کچھ لمحوں بعد وہ پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے، اونچے آسمان سے باتیں کرتے ہوئے پہاڑ پر۔ وہ دونوں بلند چوٹی پر کھڑے تھے۔ ابدان کو یہ سب بہت خوبصورت لگا۔ ٹھنڈک کا احساس روح تک میں اتر آیا۔ معاویہ کی ناک بھی ٹھنڈ سے سرخ ہو چکی تھی۔ معاویہ نے مضبوطی سے ابدان کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ دونوں ان لمحوں کے فصوں میں تھے، جادوئی لمحے تھے۔ ابدان نے معاویہ کو کندھے سے تھاما اور اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا۔ معاویہ نے خود کو نہیں چھڑوایا۔ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں۔ ابدان کی ناک معاویہ کی سرخ ناک سے ٹکرا رہی تھی۔ دونوں چہروں میں ایک انگلی کا فاصلہ باقی تھا۔ معاویہ کی سانسیں تیز تھی۔ میں بھی آپ کو بہت چاہتی ہوں۔ معاویہ کے اس اظہار پر مشرق سے مغرب تک ایک قوس قزح کی لکیر پھوٹ پڑی۔ بادل جھوم اٹھے، ٹھنڈی ہواؤں نے مہک کر خوشی کا اظہار کیا۔ ابدان اس کے اقرار پر سرشار ہوا۔ یہ چہرہ میں زندگی بھر ہر صبح اور ہر رات کو سوتے وقت تک دیکھنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ ابدان نے اپنی خواہشات معاویہ کے سامنے کھول دی۔ محبت کی دھن ان پہاڑوں پر سنائی دینے لگی۔ ابدان نے معاویہ کی کمر کو پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اسے گھما ڈالا۔ معاویہ اس کی اس ادا پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ گھومتے ہوئے معاویہ کے لمبے بال ابدان کے چہرے سے ہوتے ہوئے گھومے تھے۔ ابدان نے ایک بار پھر اسے کمر سے پکڑا اور گھما کر اس کے پیچھے کان میں سرگوشی کی۔ شہزادی معاویہ صرف ابدان کی ہے۔ معاویہ کے کان کی لو شرم سے سرخ ہوئی۔ معاویہ صرف ابدان کی ہے اور ہمیشہ رہنا چاہتی ہے۔ معاویہ نے آہستگی سے کہا۔ ابدان اس کے پاس سے ہٹا اور 3 قدم دور جا کر کھڑا ہوا۔ سنائی نہیں دیا کیا کہا شہزادی نے؟ ابدان کی آنکھوں میں شرارت ہلکورے لے رہی تھی۔ معاویہ نے ایک نظر اسے دیکھا، 5 قدم پیچھے ہوئی، اس کی طرف کمر کر کے پہاڑوں کی جانب منہ کیا، ہونٹوں پر ہاتھوں کو گول رکھا اور چیخ کر کہا، معاویہ صرف ابدان کی ہے اور ہمیشہ اسی کی رہے گی۔ پہاڑوں پر یہ اقرار دور تک گونجتا رہا۔ ابدان نے محبت سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اگلا لمحہ مزید حیران کن تھا۔ معاویہ وہیں سے دوڑتی ہوئی آئی اور ابدان کے گلے جا لگی۔ ابدان نے محبت سے اپنا ہاتھ سینے پر رکھا۔ اگلا لمحہ مزید حیران کن تھا۔ معاویہ وہیں سے دوڑتی ہوئی آئی اور ابدان کے گلے سے جا لگی۔ وہ اتنا تیزی سے ابدان کے سینے سے آ لگی کہ ابدان پیچھے کی طرف جھٹکا کھا کر سنبھلا اور معاویہ کو کمر سے تھام لیا۔ ابدان ابھی حیران ہو ہی رہا تھا کہ مزید حیران رہ گیا۔ معاویہ اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ ابدان ششرد ہوا۔ معاویہ؟ پہلی بار ابدان نے اسے شہزادی کے علاوہ نام سے پکارا تھا۔ ایسا لگا پہاڑوں پر بھی یہ نام گونج اٹھا تھا۔ معاویہ؟ ابدان نے اس کا چہرہ اوپر کرنا چاہا مگر معاویہ نے چہرہ اونچا نہیں کیا۔ وہ اپنے مشغلے میں مصروف رہی۔ معاویہ میں پریشان ہو رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ کیا میری کوئی بات بری لگی؟ معاویہ ایک دم ہٹی۔ نہیں ابدان۔ سرخ ناک اور سرخ آنکھ لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ ابدان نے اسے کندھوں سے تھاما۔ پھر رونے کی وجہ؟ بس کل بہت ڈر گئی تھی آپ کو تڑپتے دیکھ کر۔ وہ لمحے بار بار آنکھوں میں سماتے ہیں۔ وہ آنکھوں کو جھکائے بولی۔ کل اسے لگا وہ ابدان کو کھو دے گی۔ وہ خوف اس کے دل میں بیٹھ چکا تھا۔ ابدان معاویہ سے 2 قدم پیچھے ہوا۔ دیکھو مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کے سامنے ہوں۔ وہ وقت گزر گیا، اس کا خوف اپنے دل سے نکال دیجئے۔ یہ لمحے کل کے وقت سے زیادہ پاورفل اور خوبصورتی لیے ہوئے ہیں۔ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہے۔ ابدان نے اس کا ہاتھ تھاما جو ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے چلے گئے، ارد گرد سے بیگانہ، ایک دوسرے میں گم، ایک دوسرے کو تکتے ہوئے۔ اول تو زمانے میں نہیں تم سا کوئی، اگر کوئی ہو بھی تو ہم کون سا تسلیم کریں گے۔ ابدان نے معاویہ کو گھمایا اور پیچھے سے اسے گلے لگا لیا۔ بتاؤ، ہم ان پہاڑوں پر کھڑے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور آپ رو رہی ہیں، وہ محبت سے اس کے کانوں میں بولا۔ معاویہ اپنا سارا غم بھول گئی۔ ابدان نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھ دائیں بائیں سمت کیے
معاویہ کے لمبے بال ابدان کے چہرے پر لہرا رہے تھے۔ اس کے بالوں کی مہک اس کی روح تک کو سرشار کیے جا رہی تھی۔ ایک ملاقات کا جادو ہے کہ اترتا ہی نہیں۔ تیری خوشبو میری چادر سے نہیں جاتی ہے، وہ اس کے کان کے بالکل پاس گنگنایا۔ معاویہ ایک جھٹکے سے اس کے پاس سے ہٹی، مسکراتے ہوئے دیکھے گئی اور پھر اس کا ہاتھ تھاما اور ہوا میں اڑی۔ ابدان کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی، خوشی سے، محبت سے، من چاہے ساتھی کی ہمراہی میں۔ دونوں آسمان کی وسعتوں پر پیراشوٹ کے مانند تیر رہے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ ابدان اور معاویہ کی زندگی کے یہ یادگار لمحے تھے۔ معاویہ ہر دوسرے پل ایک جھٹکے سے ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ پر جا رہی تھی۔ آسمان اور یہ زمین سن رہے ہو نا تو سن لو، معاویہ ابدان سے محبت کرتی ہے۔ معاویہ نے چیخ کر اعلان کیا، مگر ہوا اس کے گلے میں جانے لگی۔ وہ اتنا چیخنے میں ناکام رہی۔ ابدان نے اس کی کلائی کو پکڑے ہوئے کوہنی تک اسے کھینچا اور قریب کیا۔ اور میری دنیا، معاویہ سن لو، میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔ ابدان کی آواز دور تک سنائی دی۔ معاویہ سرشاری سے اسے دیکھے گئی۔ محبت ایک حسین جذبہ ہے، اگر سچا اور بے غرض ہو، مخلص ہو، تو محبت بہت پیارا تعلق ہے۔ دونوں سچے جذبے سے پر تھے۔ نہ جانے کتنی دیر دونوں پرندوں کی مانند اڑتے رہے اور پھر ہاتھ ہمیں آہستہ آہستہ نیچے اتر آئے۔ ابدان اور معاویہ کے لبوں پر بہت خوبصورت مسکان کھل رہی تھی جو ان کے دل کی ترجمان تھی۔ چلو جی، خوش ہو جاؤ، خائن قبیلہ راضی نامہ کر رہا ہے۔ زاہد نے صبح اٹھتے ہی ماہین کو خوشخبری سنائی۔ ماہین کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ واقعی؟ وہ بے یقین تھی۔ جی میری جان، زاہد سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یا اللہ، شکر ہے، دن کا آغاز بہت خوشگوار ہو رہا ہے۔ ماہین اٹھ بیٹھی۔ زاہد اس کے ساتھ بستر پر آ بیٹھا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ زاہد کی نظر اس کے ماتھے پر بندھی پٹی پر تھی۔ بہتر ہوں، تمہارے سامنے ہوں۔ ماہین اسے دیکھتے ہوئے سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ بس اب تم کچھ بہتر ہو جاؤ، پھر گھر واپس چلتے ہیں۔ جس مقصد سے ہم یہاں آئے تھے وہ مقصد پورا ہوا، اب یہاں رہنا بے بنیاد ہے۔ زاہد اب کسی بھی طرح یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ وہ یہ زندگی بہت سالوں پہلے چھوڑ چکا تھا، اب وہ واپس یہاں آنے کی خواہش نہیں رکھتا تھا۔ ماہین نے اس بات میں سر ہلایا۔ زاہد، صومالی کو یہاں آنے کی دعوت دیتے ہیں جانے سے پہلے، میں اسے بہت ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ ماہین نے اسے التجائیہ نگاہ سے دیکھا۔ زاہد ماہین کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ نہ جانے اس طرح وہ آتے بھی ہیں یا نہیں۔ چلو، تمہاری خواہش پر میں پیغام بھجوا دیتا ہوں، کیا پتہ آ ہی جائیں۔ زاہد نے ماہین کا ہاتھ تھاما۔ ماہین مسکرا دی۔ زاہد اس کی خواہش کبھی رد نہیں کرتا تھا، ہمیشہ زاہد کی کوشش یہی ہوتی تھی ماہین کے منہ سے نکلی ہر خواہش یا بات پوری ہو۔ زاہد کی محبت کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ ماہین کے لیے پہلے والا زاہد ہی تھا جس کی محبت میں آج تک کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ اول روز سے پہلے لمحوں کی طرح جاندار اور اپنی اونچائیوں پر تھی، مگر فطرت کبھی بدلا نہیں کرتی۔ جہاں زاہد کی محبت اپنی فطرت پر قائم رہی، وہیں خائن قبیلہ بھی فطرت سے بدلنے والا نہیں تھا۔ وہ ماہین اور زاہد پر گھات لگائے ہوئے تھا۔ ماہین اور زاہد عادت کے مطابق شام کے وقت اسی نہر کا رخ کیے ہوئے جا رہے تھے جو ان کی پسندیدہ جگہ تھی۔ ماہین کی پٹی بدلی جا چکی تھی، کمزوری اور نقاہت میں فرق تھا۔ قبیلے کا یہ وقت، ڈوبتا ہوا سورج، ٹھنڈی چلتی ہوئی ہوا، بہت حسین منظر تھا۔ یار، تمہاری خوبصورتی میں فرق کیوں نہیں آتا؟ زاہد نے ماہین کے ساتھ چلتے ہوئے سر کھجایا۔ ماہین نے زاہد کو گھورا۔ خود جو تم بوڑھے ہو گئے ہو۔ ماہین کی بات پر زاہد کا قہقہا بلند ہوا۔ ابھی بھی صومالی کے سامنے جاؤں تو وہ اپنا دل ہار جائے گی۔ زاہد نے اسے چھیڑا۔ واہ! ماہین نے تعجب سے اسے دیکھا۔ یہ غلطی وہ دوبارہ نہیں دہرائے گی، مجھے امید ہے۔ پہلے تو اس کا پاگل پن تھا، وہ بھی اسے چھیڑ رہی تھی۔ اور تمہارا؟ زاہد نے سوال کیا۔ میں تو ابھی بھی پاگل ہوں، اتنے سالوں میں فرق نہیں آیا، وہیں کی وہیں ہوں، تمہارے پیار میں پاگل۔ ماہین کی بات پر زاہد مسکرا دیا۔ واہ میری جان، دل جیت لیا، ایسا ہی کہتی رہا کرو۔ یہ نادان دل خوش فہمیوں میں جینا چاہتا ہے۔ زاہد نے آنکھ ماری۔ زاہد کی بات پر ماہین کا قہقہا دور تک گونجا۔ وہ نہر کے پاس پہنچ چکے تھے جہاں دشمن گھات لگائے پہلے سے ان کی راہ کو تک رہے تھے۔ زاہد کو فوراً دشمنوں کی خوشبو نتھوں میں آ ٹکرائی۔
زاہد نے ماہین کا ہاتھ تیزی سے پکڑا۔ ماہین رک جاؤ، زاہد زور سے چیخا۔ ماہین ڈر کے نہر کے پانی سے دور ہوتی ہوئی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ نہر کے پانی میں موجود سانپوں نے ایک پل کی تاخیر کیے بنا ماہین کو گھیرے میں لے لیا۔ آج یقیناً کوئی انہونی ہونے والی تھی۔ کوئی تعلق اپنی جان سے جانے والا تھا۔ ہر کہانی کا اختتام خوشی پر نہیں ہوتا، اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ہر کہانی کا انجام یہ نہیں ہوا کرتا۔ ماہین دشمنوں کے نرغے میں پھنسی ہوئی حیرانگی اور خوف سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ سانپ اچھے نہیں ہیں بالکل بھی، پر میرے اپنوں سے تو یہ بہتر ہے۔ زاہد ایک پل کے لیے اس صورتحال میں ڈگمگایا ضرور تھا، مگر اس نے خود کو سنبھال بھی لیا۔ ماہین چاروں طرف سے سانپوں کے گھیرے میں تھی۔ زخمی ماہین کی سانسیں رکنے لگی۔ کیوں آئے ہو تم لوگ؟ زاہد نے للکارا۔ ماضی کو بھول گئے؟ کیسے میں نے تمہیں دھول چٹائی تھی؟ زاہد کی آنکھوں میں شعلے لپکے۔ سب کے سب سانپ پھن اٹھائے ہوئے تھے۔ جہاں زاہد کی آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے، وہیں ان سانپوں کے منہ سے بھی زہر نکل رہا تھا۔ ایک طرف سے اب صومالی کا بیٹا آتا ہوا نظر آیا۔ یقیناً سب کی ملی بھگت سے یہ سب ہو رہا تھا۔ زاہد نے ہونٹ سختی سے بھینچے، خود سے چند قدموں کے فاصلے پر ماہین کو دیکھا، جو چاروں طرف سے سانپوں کے نرغے میں کھڑی مدد طلب نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زاہد نے ماہین کو دیکھا۔ میری بیوی کو ایک بھی خراش آئی تو یہاں موجود کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ زاہد ایک قدم آگے ہوا۔ سانپ بھی فوراً الرٹ ہوئے۔ صومالی کا بیٹا زمنان ان کے قریب آ چکا تھا، آنکھوں میں تمسخر لیے ہوئے۔ یہ دشمنی اس زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوگی راجہ زاہد، ہم آخری سانسوں تک اس دشمنی کو نبھائیں گے۔ وہ تھوڑے فاصلے پر کھڑا اس دن سے بالکل الگ ہی لگ رہا تھا، نفرت بھری نگاہ ماہین پر جمائے ہوئے۔ ماہین بہت خوف سے ان دشمنوں کو دیکھ رہی تھی جن سے وہ صلح کرنے کی غرض سے آئی تھی۔ ماہین کو لگا شاید یہ قبیلہ سدھر گیا ہو، مگر یہ ماہین کی بڑی بھول تھی۔ تم لوگوں نے یہ غداری کر کے اچھا نہیں کیا، تم اس کا انجام اچھا نہیں پاؤ گے۔ زاہد سانپ لہجے میں بھنکارا۔ سانپ اب ماہین کی جانب بڑھ رہے تھے۔ زاہد تنہا ضرور تھا، مگر طاقتوں سے بھرپور تھا۔ زاہد اگلے ہی پل سانپ بنا اس گھیرے میں ماہین کے پاس موجود تھا۔ ماہین کے قدموں سے لپٹ گیا تھا اور ماہین کے پورے جسم پر چھا گیا۔ زاہد کا سانپ بنا منہ ماہین کے منہ کے ساتھ تھا۔ ماہین بنا ڈرے زاہد کو دیکھ رہی تھی۔ سانپ ڈر کے پیچھے ہٹنے لگے، مگر زمنان نہیں ڈرا، وہ آگے بڑھنے لگا۔ تمہاری بیوی کو کھائی سے میں نے ہی گرایا تھا، مگر بدقسمتی سے یہ بچ گئی۔ زمنان کی بات پر ماہین نے حیرت سے اسے دیکھا اور منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بابا جان، ساریہ بابا جان کے پاس ان کے خاص کمرے میں موجود تھی۔ جی ساریہ۔ بادشاہ اویس محمود اچانک سے ساریہ کو دیکھ کر چونکے ضرور تھے، مگر انہوں نے ظاہر نہیں کیا۔ ہم آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ساریہ آ تو گئی تھی، مگر بات کا آغاز کیسے کریں؟ ششوپنج میں مبتلا تھی۔ جی کہیے کیا ہوا؟ بابا جان نے محبت سے ساریہ کو خود کرسی پر بٹھایا۔ بابا جان، جب سے ہمیں یہ علم ہوا ہے اماویہ ہماری سگی بہن ہے، ہم دل میں ان کے لیے بہت محبت محسوس کرتے ہیں اور چاہتے ہیں وہ ہمیشہ خوش رہیں۔ انہوں نے بہت مشکل حالات تنہا دیکھے تھے۔ ساریہ نے بات کا آغاز کیا۔ بادشاہ اویس محمود بہت توجہ سے سن رہے تھے۔ جو کچھ ہمینہ نے کیا، اگر ہم تنہا ہوتے تو یقیناً مار دیے جاتے۔ آج ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہوتا، شاید ہمیں قبر بھی میسر نہ آتی۔ ساریہ کی باتوں پر بابا جان نے سر کو اثبات میں ہلایا۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ اس سب میں ابدان نے ہمارا ساتھ دیا اور اس مشکل سے ہم نکل آئے۔ اس کی جان کو زندگی کو بھی بہت خطرہ لاحق رہا، مگر وہ پیچھے نہیں ہوا۔ بغیر کسی مقصد کے اس نے ہمارا ساتھ دیا، اس برائی کو ختم کر کے انجام تک پہنچایا۔ ساریہ اب اصل مقصد کی طرف آ رہی تھی۔ بابا جان خاموشی سے کھڑے اسے سن رہے تھے۔ بابا جان، آپ کو میری بات بری لگے گی، مگر کہے بغیر چارہ نہیں بابا جان۔ ابدان اور اماویہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور اسلام میں بھی اس چیز کی ممانعت نہیں ہے۔ لڑکی اپنی پسند بتا سکتی ہے، یہ کوئی گناہ نہیں۔ میں آج یہاں یہ عرض لے کے آئی ہوں، دونوں کو آپ رشتہ اجواز میں باندھنے میں اگر آسانیاں کریں گے تو میں اپنی بہن کی خوشیوں کو دیکھ کر بہت سکون محسوس کروں گی۔ بادشاہ خاموشی سے دیکھتا رہا۔ ساریہ،
ہم یہ بات جانتے ہیں، ابدان ہم سب کا محسن ہے، اس کا ہم پر، ہمارے خاندان پر اور اس سلطنت پر بہت بڑا احسان ہے۔ میں اس بارے میں کافی سوچ چکا ہوں اور مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں، مگر میرا دل مطمئن ہے اماویہ کے لیے شاید ابدان سے بہتر اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ بادشاہ کی بات پر ساریہ خوشگوار حیرت میں گر گئی۔ اماویہ اور ابدان کی زندگیوں میں اب سکون اترنے والا تھا۔ ابدان شہزادی اماویہ کے کمرے میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ابدان کے ہاتھوں میں اماویہ کا خوبصورت ہاتھ تھا۔ چلو، ہم نے آپ کو اپنا بنانا ہے۔ ابدان اور اماویہ مستقبل کے حسین خواب بن رہے تھے۔ جہاں وہ تھے ان کا پیارا سا گھر تھا، خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اب یہ ہاتھ زندگی بھر میرے ہاتھوں میں رہے گا۔ اماویہ کے چہرے پر شرم کی لالی پھوٹ رہی تھی۔ جسے چاہا تھا وہ اس کے سامنے تھا۔ زندگی میں مزید اور کیا چاہیے تھا؟ جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تب ہی میرے دل نے کہا آپ کو اپنا بنانے کی ٹھان لی تھی۔ آپ کا سرخ آنچل میری آنکھوں کے پردے پر لہراتا رہا تھا۔ پھر اماں کے ساتھ میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ اماویہ گھٹنے پر تھوڑی کو ٹکائے اسے تک رہی تھی۔ ابدان کا بولنا ہی اماویہ کو اتنا پسند تھا کہ وہ دنیا بھلا دیا کرتی تھی۔ تاروں کی کہکشاں اماویہ کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ میں آپ کی اچھائیوں کے سامنے اپنا دل ہار بیٹھی ہوں۔ آپ کی اچھائیوں نے مجھے آپ کا گرویدہ بنایا۔ کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اماویہ محبت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کی محبت میں کسی بھی خطرے میں کودنے سے کبھی نہیں ہچکچاؤں گا۔ مجھے صرف آپ کی خوشیوں سے غرض ہے۔ اماویہ آپ خوش رہیں، میں خوش رہوں گا۔ مجھے صرف آپ کی خوشیوں سے سروکار ہے۔ ابدان کی محبت بہت عظیم تھی۔ وہ اپنے محبوب کی خوشیوں کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا تھا۔ اس شرط پر کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری۔ اماویہ کے اس شعر پر ابدان اسے دیکھے گیا۔ ہر حال میں تمہارا ہی ہوں، ہمیشہ رہوں گا۔ محبت سے بوجھل ہو کر ابدان بے اختیار اماویہ کا ہاتھ چوم بیٹھا۔ شرم سے گھبراہٹ میں اماویہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اسی پل ابدان اپنی جگہ سے اٹھا، پریشان سا، گھبرایا ہوا۔ اماویہ بھی اسے پریشان دیکھ کر اٹھی۔ ابدان کیا ہوا؟ اماویہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میری مما ڈیڈی کسی مصیبت میں گرفتار ہے، میرے پاس وقت نہیں، مجھے جانا ہوگا۔ ابدان جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ ابدان رکیے، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اماویہ بھی اس کے ساتھ جانے کو تیار تھی۔ ابدان کے پاس سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں تھا۔ ابدان نے ایک سیکنڈ میں اماویہ کو اپنے ساتھ لگایا اور وہاں سے نکل گیا۔ خائن قبیلہ پورے کا پورا وہاں موجود تھا۔ تحت نگاہ بس سانپ ہی سانپ تھے۔ ماہن کو لگا شاید آج زاہد ان سب کو شکست نہیں دے سکے گا، مگر شکست دینے والی ذات اوپر والی تھی جو بازی کو پلٹ دیتی ہے۔ زاہد سانپ بنا اس کے ساتھ تھا اور اوپر رب کی طاقت تھی جو سب سے بڑی طاقت ہے۔ تمہارا آخری وقت ہے یہ، تمہارا آخری وقت ہے یہ، اب تم نہیں بچ سکو گے۔ زمنان چند قدم دور کھڑا خبیث مسکراہٹ لیے ان سے کہہ رہا تھا، تم صومالی کے بیٹے لگتے ہی نہیں، کہاں وہ عظیم عورت اور کہاں تم دھوکے باز۔ ماہن نے بہت افسوس سے زمنان کو دیکھا۔ تم بس اپنی خیر مناؤ، تم نہیں بچ سکو گے۔ میکائل قبیلے پر اب ہماری حکمرانی ہوگی۔ میرا خواب اب پورا ہونے والا ہے، وہ ان کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا۔ افسوس، تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ زمنان، تم یہ حسرت کبھی پوری نہیں کر سکو گے۔ ماہین زاہد کے لہجے میں اسے چیلنج دے رہی تھی۔ ماہین میڈم، تم ہمارے طاقتوں کو بھی نہیں جانتی۔ زمنان بہت غرور لیے ہوئے اپنی جیت کا یقین کیے ہوئے تھا۔ زاہد کے سانپ ایک سائڈ سے نکل آئے تھے، مگر وہ تعداد میں بہت کم تھے۔ زمنان کا پورا قبیلہ وہاں موجود تھا۔ دور سے ماہین کو صومالی بھاگتی ہوئی آتی نظر آئی۔ وہ انسانی روپ میں تھی۔ زمنان، یہ کیا بیہودگی ہے؟ وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہوئی۔ صومالی کی سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ زمنان نے ناپسندگی سے ماں کو دیکھا۔ ماں، تم یہاں کیوں آ گئی؟ صومالی کو یہاں دیکھ کر زمنان کو اپنا پلان فلاپ ہونے کا خدشہ تھا۔ تم یہ سب کیا کر رہے ہو جب میں کہہ چکی ہوں میکائل قبیلے سے ہمارا برازی نامہ ہو چکا ہے؟ تم کیا یہ ذلیل حرکت کر کے ہمارا نام بدنام کرنا چاہ رہے ہو؟ صومالی زمنان کے ساتھ کھڑی تھی۔ صومالی نے ایک نظر زاہد کو دیکھا۔ ماں، تم یہاں سے چلی جاؤ، مجھے معاملہ سنبھالنے دو۔ آج اسے میں خود ختم کروں گا۔ اپنے نانا کی خواہش میں پوری کروں گا۔ زاہد کی موت میرے ہاتھوں لکھی گئی ہے۔ زاہد اور اس کی بیوی ان ہاتھوں سے ختم ہوں گے۔ وہ ایک دم بفر چکا تھا۔
میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا ماں، تم ہٹ جاؤ۔ سمالی کو زمنان نے پیچھے ہٹایا۔ زمنان نے سانپوں کو حکم دیا، حملہ کرو۔ سانپ فوراً زاہد اور ماہین کی جانب بڑھے۔ زاہد نے 1 سیکنڈ میں ماہین کے گرد حصار باندھا۔ اس کے گرد سانپ نمودار ہوئے۔ یہی وہ وقت تھا ابدان اور معاویہ وہاں اچانک سے ان کے سامنے آ گئے۔ ابدان ابھی وہاں اترا نہیں تھا، اسے پہلے ہی بہت بڑا اژدہا چاروں طرف نکل آئے اور ان سانپوں کو نگلنا شروع ہو گئے۔ سانپوں کی پھنکار ماحول کو بدصورت بنا رہی تھی۔ ماہین خوف سے اپنے بیٹے اور شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ چاروں طرف دشمنوں میں گھری ہوئی ماہین کانپ رہی تھی۔ زاہد سانپوں کو اپنے تیز دھار دانتوں میں لے کر 2 ٹکڑے کر رہا تھا۔ معاویہ نے اپنے پروں کے ذریعے اڑان بھری اور ماہین کے ہاتھوں کو تھاما اور وہاں سے دور لے جا کر ماہین کو اتار دیا۔ سمالی بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں دور سے اب تماشا دیکھ رہی تھی۔ ڈیڈی، یہاں سے جلدی چلو، ابدان بہت زور سے چیخا۔ آگ لگنے والی ہے۔ 1 لمحے کی تاخیر کے بغیر وہاں آگ لگنا شروع ہو گئی اور سانپوں میں بھڑک اٹھی۔ ابدان نے زاہد کا ہاتھ تھاما اور دوڑ لگا دی۔ آگ پوری شدت سے بھڑک رہی تھی۔ آج سب کچھ تہس نہس ہونے والا تھا۔ سومالی ماہین بہت زور سے چلائی اور وہاں بھاگنا چاہا۔ معاویہ نے اسے تھام لیا۔ مما خود کو سنبھالیں، وہاں آگ لگی ہوئی ہے۔ مگر ماہین معاویہ کے بازو میں مچل گئی۔ آگ اب تک تمام سانپوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ سمالی بھی اس آگ کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ ماہین نے بہت سختی سے معاویہ کا ہاتھ جھڑک دیا اور سمالی کی جانب دوڑ لگا دی۔ سمالی بھی ماہین کی جانب بھاگنے کی کوشش میں زمین پر ڈھیر ہو چکی تھی۔ ماہین نے اپنا دوپٹہ سمالی پر ڈال کر آگ بجھانا چاہی۔ سمالی کافی حد تک جل چکی تھی۔ ماہین نے تڑپ کر سمالی کے جلتے وجود کو اپنی پناہوں میں لیا۔ میری سہیلی سمالی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ سمالی بہت تکلیف میں مچل رہی تھی۔ ابدان بھی تیزی سے ماں کی جانب بھاگا۔ ابدان نے منہ کھول کر پانی سمالی پر ڈالا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان آخری لمحوں میں سمالی نے ماہین کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ماہین، معاف کر دو میرے بیٹے نے سمالی سانس لینے کو رکی۔ حملہ کیا، اپنے دوست کو معاف کر دینا۔ مجھے خبر بھی بہت دیر سے ہوئی۔ سمالی ہاتھ جوڑے ماہین کے سامنے تھی۔ نہیں سمالی، ایسا مت کہو۔ ماہین بہت تکلیف سے رو دی۔ سمالی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم زندہ رہو گی۔ ماہین نے سمالی کو اپنے سینے سے لگایا۔ ماہین، زاہد، سمالی نے نہ جانے کیا کہنا چاہا، مگر زندگی نے اسے مہلت نہیں دی۔ سمالی وہیں ماہین کی باہوں میں مر چکی تھی۔ اس کے پیچھے آگ لگی ہوئی خائن قبیلہ جل کر خاکستر ہو چکا تھا۔ ماہین سمالی کو سینے سے لگائے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ سمالی، تم نہیں مر سکتی۔ میں نے تو تم سے ابھی بہت سی باتیں کرنی تھی، تم ایسے نہیں جا سکتی۔ پلیز سمالی، آنکھیں کھولو۔ ماہین کا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ زاہد نے ماہین کو کندھوں سے تھاما۔ ابدان اور معاویہ بھی بہت مغلوم سے نظر آ رہے تھے۔ ماہین کی آہ و بکا جاری تھی، جسے دیکھنا بہت تکلیف دہ تھا۔ سمالی زاہد کی محبت کو دل میں چھپا کر اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ خان قبیلہ اپنی برائی سمیت ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آیا۔ میکائل قبیلے کی دوستی کے بڑے ہاتھوں کو انہوں نے نہیں تھاما۔ اپنی عادت کے مطابق خان قبیلے نے ہمیشہ کی طرح پیٹھ پر وار کیا اور اس دفعہ زاہد کے بیٹے کے ہاتھوں مارے گئے۔ ماہین واپس آ گئی۔ سمالی کو بھولنا آسان نہیں تھا۔ سمالی ماہین کی زندگی میں آنے والی سب سے عظیم ہستی تھی، جو ماہین کی ہمیشہ مدد کرتی آئی تھی۔ آخر میں ماہین کی مدد کی غرض سے وہ وہیں آئی اور ماری گئی۔ ابدان معاویہ کی ہم شکل اماں کے پاس چھوڑ کر گیا تھا، اسی لیے اماں کو خبر نہیں ہوئی کہ معاویہ یعنی شہزین ان کے پاس ہے یا نہیں۔ اماں آج پھر معاویہ کے سر ہو رہی تھی۔ وہ لوگ آ چکے ہیں، اب تو مجھے کسی صورت رشتے کی بات سے منع نہیں کر سکتی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اماں نے کڑے تیور لیے معاویہ کو دیکھا۔ اماں، اب پھر شروع ہو گئی۔ معاویہ کو بہت زور کی ہنسی آ گئی۔ آخر شہزین، تیرے ساتھ کیا مسئلہ ہے بیٹا؟ میں تیری خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اماں اب دیدہ ہوئی۔ اماں مایوس کیوں ہوتی ہو؟ معاویہ نے اماں کے گرد بازو حمائل کیے۔ وہ دونوں شام کے اس وقت لان میں بیٹھے تھے۔ بیٹا مایوس نہیں ہوں، مگر موت تو برحق ہے۔ اماں نے پیار سے معاویہ کا چہرہ تھپتھپایا۔
اما موت کا تعلق عمر سے نہیں ہے، یہ ایک مقرر وقت پر آتی ہے، اس لیے آپ پریشان ہرگز نہ ہو۔ شہزین تو ماں نہیں شہزین تو ماں نہیں ہے نا، تو نہیں سمجھے گی، مگر مجھے تو اب اس رشتے کی بات کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اس گھر کی بہو میں تجھے بنا کر رہوں گی، سمجھی؟ اب میری ماں نہ بن۔ اماں کو جلال آیا اور اماویہ کو جھڑک دیا۔ اماویہ کہا لگا کر ہنس دی۔ دور سے ابدان ان کی سمت ہی آ رہا تھا، مسکراتا ہوا، فریش سا۔ کون یقین کرتا وہ ایک ناگ ہے، خوبصورت اور طاقتور ناگ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ وہ ان کے ساتھ ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اماویہ مسکرا کر شرارت سے ابدان کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ لمبی زندگی عطا کرے، تمہاری ہی بات کر رہے تھے۔ اماں نہال ہوئی۔ اچھا، سچی بتائیے۔ وہ حیران ہوا۔ ہاں بیٹا، تم بہت نیک ہو، ہمیں اس گھر میں پناہ دی تمہارا احسان ہے۔ اماں دل سے ابدان کی اس نیکی کی قدر کیا کرتی تھی۔ بیٹا، تم جیسے نیک بچے بہت مشکل سے ملتے ہیں، خدا تمہیں لمبی زندگی دے۔ میری تو ہر نماز کے بعد تمہارے لیے دعا نکلتی ہے۔ اماں نے بہت محبت سے ابدان کو دیکھا، جو صرف اماویہ کو دیکھ رہا تھا۔ اماں کے سامنے اسے کوئی اور نظر ہی کہاں آتا اماویہ کے سامنے اسے اور کوئی نظر ہی کہاں آتا تھا۔ اماویہ بھی کنکیوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، تم نے اتنے احسان کیے ہیں، ایک اور کام کر دو۔ اماں اپنے پسندیدہ ٹاپک کی سمت آ رہی تھی۔ اماویہ نے آنکھوں میں ابدان کو اشارہ کیا۔ جی اماں، حکم کیجیے۔ ابدان اماں کی جانب متوجہ ہوا۔ بیٹا، شہزین کا کوئی اچھا سا رشتہ بتاؤ، میں اس کے لیے بہت فکر مند ہوں۔ اماں اپنی مطلوبہ بات کی جانب آ چکی تھی۔ کیوں اماں، کیا شہزین زیادہ کھاتی ہے؟ ابدان نے شرارت کی۔ اماویہ نے اسے خفگی سے گھورا۔ بیٹا، روٹی کہاں کھاتی ہے؟ بس بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ماؤں کو کہاں سکون ملتا ہے؟ اماں نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اماں پریشان نہ ہو، اس کے لیے کوئی راجہ ہی آئے گا، اور مجھے لگتا ہے آ بھی چکا ہے۔ ابدان نے چاہت بھری نگاہوں سے اپنی محبت کو دیکھا۔ اماویہ بھی محبت لیے اسے دیکھ رہی تھی، اور کچھ ہی فاصلے پر زاہد اور ماہین کھڑکی میں کھڑے اماں، اماویہ اور ابدان کو دیکھ رہے تھے۔ ماہین، تمہارا بیٹا تو ہاتھ سے نکل گیا، زاہد نے افسوس کا اظہار کیا۔ ظاہر ہے باپ کے نقش قدم پر ہی چلے گا، ماہین نے بھی زاہد کو رگڑا۔ باپ نے پسند کی ہے تو بیٹا کیوں پیچھے رہے؟ ماہین آج اتنے دنوں بعد مسکرائی۔ ویسے ہمارے بیٹے کی پسند لاجواب ہے، ایک پری ہماری بہو بنے گی، زاہد نے ابدان کو داد دی۔ ماہین بھی دل سے مسکرا دی۔ ہمارے پوتا پوتی پری اور پرا ہوں گے، ہاؤ امیزنگ۔ زاہد کی خوشی دیدنی تھی۔ دونوں محبت سے لان کے اس حصے کو دیکھنے لگے جہاں اماں، اماویہ اور ابدان بیٹھے تھے۔ اماں کے دل کی خواہش پوری ہونے والی تھی۔ انہوں نے سچ کہا، وہ شہزین کو اس گھر میں راج کرتا ہوا دیکھ رہی ہے۔ یہ جلد سچ ہونے والا تھا۔ آدھی رات کو آسمان پر ایک پری اپنے محبوب کو لیے اڑ رہی تھی۔ محبوب کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے اماویہ اپنی محبت کا بادل ابدان پر برسا دینا چاہتی تھی۔ ایک پری اور ناگ ایک ہونے والے تھے، اور یہاں سے بہت دور خائن قبیلے میں ایک ناگن بدلہ لینے کے لیے ابدان کی طاق میں تھی، جسے اللہ بچائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کہانی ختم ہو چکی ہے، اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، کمنٹ ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کرتے جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، کمنٹ باکس میں بتائیں کہ اگلا ناول کون سا ہونا چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔